سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکتا۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے، خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پہنچے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی، جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ اصابتان من امتی احرمہم اللہ منہا، ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، یہ تو بہت لوگ آئے ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے باندھ ہے۔ یہ احادیث اس میں موجود، لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ سنیں۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہوگا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، تذکرہ اس قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ذکر کم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے
کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے، ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوال